آج عدالت کے اوپر سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں، لیکن عدالت سے باہر بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جو کولیشن حکومت ہے اس کی طرف دو قسم کے اشارے آ رہے ہیں۔ ایک اشارہ یہ ہے کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا، دوسرا اشارہ یہ ہے کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ بشمول دوسری اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنے پر تیار ہیں۔ سیاست کے اوپر نظر رکھیں گے۔ ہمارے پاس انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ خان موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ صرف سیاسی معاملات نہیں ہیں۔ شاہد میتلا صاحب نے جب سے جنرل مبینہ انٹرویو پر مبنی اقساط جاری کی ہیں، اس کے اشاعت کے بعد ایک بھونچال آ گیا ہے۔ میں مبینہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ جنرل باجوہ کی طرف سے بارہا یہ میسیجز آ رہے ہیں کہ انہوں نے انٹرویو نہیں دیا، لیکن جو میں انٹرویو کے اقساط پڑھتا ہوں مجھے یقین ہوتا چلا جا رہا ہے کہ انٹرویو کسی نہ کسی صورت میں ضرور ہوا۔ آج ایک پٹیشن موو کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض، شاہد میتلا اور اس سے پہلے جاوید صاحب جنہوں نے ایک آرٹیکل نما انٹرویو کیا، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس پٹیشن کے اندر پورے انٹرویوز کا احوال بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ اس سے ریاست کی جڑیں ہل گئی ہیں، اور نہ صرف ان دونوں صحافیوں پر پابندی لگے بلکہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف ایف آئی آر بھی کاٹی جائے۔ اس پر ہم شاید میتلا سے بات کریں گے۔ اب ٹرینڈز کی بھی بات کریں گے کہ آج کل ٹرینڈز کیا ہیں۔ رانا ثناء اللہ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ رانا صاحب السلام۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب یہ تو بتائیے گا کہ اظہر مشوانی کس کے پاس ہے؟ دیکھیں، اظہر مشوانی صاحب جو ہیں ان کے متعلق نہ تو پی ٹی آئی نے، نہ ان کے کسی فیملی ممبر نے کسی تھانے میں، کسی عدالت میں یا کسی بھی متعلقہ حکومتی جو اتھارٹی ہے، نہ تو کسی نے کمپلینٹ کی ہے، نہ کسی نے کو فون کیا ہے، نہ کسی نے جو ہے وہ رابطہ کیا ہے۔ اب ویسے ہی جو ہے وہ اندازہ لگانے والی بات ہے، اور ان کا جو اس سے پہلے کردار ہے کہ انہوں نے بات کی کہ جی ہمارے اوپر تشدد ہوا ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ جی میڈیکل کروائیں، انہوں نے کہا جی نہیں میڈیکل نہیں کروانا۔ ان سے کہا گیا کہ آپ اپلیکیشن دیں، ہم انکوائری کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم نے اپلیکیشن بھی نہیں دینی۔ پھر ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ میڈیکل نہیں کروائیں گے تو پھر آپ کو یہ کیسے ثابت ہوگا کہ آپ کو تشدد ہوا۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ہمارے اوپر تشدد یہ ہوا کہ ہمارے کپڑے اتارے گئے، ہمیں برہنہ کیا گیا ہے۔ اب اس کی کون سی جو ہے وہ میڈیکل ایویڈنس ہو سکتی ہے؟ کپڑے تو انسان خود بھی دن میں 2 مرتبہ۔ لیکن آپ نے خود رانا صاحب قطع کلامی آپ نے خود کہا تھا کہ ان کے پاس ہے، آپ نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس ہے، وہ کس بنیاد پہ کہا تھا؟ وہ میں نے اس بنیاد پہ اوپر کہا تھا کہ جس طرح سے یہ تشدد کی خود ساختہ کہانیاں جو ہے یہ گھڑتے رہے ہیں اور اس کے بعد کسی قسم کی ایویڈنس جو ہے وہ نہیں دیتے، تو اب جب کہ یہ نہ درخواست دینے کو تیار ہے، نہ ریٹ کرنے کو تیار ہے، نہ کوئی ثبوت دینے کو تیار ہے، نہ کمپلینٹ کرنے کو تیار ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ پہلے کہہ رہے تھے جی لاہور میں ایک جگہ پہ رکھا ہوا ہے، اب آج کی ان کی تازہ خبر یہ ہے کہ جب ان کو اسلام آباد منتقل کر دیا گیا ہے اور اسلام آباد پہ جو ہے وہ ایک دفتر میں آفس میں رکھا ہوا ہے۔ تو بھئی جب آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہے تو پھر آپ بتا دیں کہ کہاں پہ کس نے رکھا ہوا ہے یا کہاں پہ رکھا ہوا ہے، یا پھر آپ نے خود رکھا ہوا ہے جو آپ کو اتنا پتہ ہے کہ آج لاہور میں تھا، کل اسلام آباد میں شفٹ ہو گیا، اب اسلام آباد میں فلاں جگہ پہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس قسم کی تو رانا صاحب بطور وفاقی وزیر داخلہ، اور آپ سیاسی طور پر بھی سمجھتے ہیں اور قانون کو بھی سمجھتے ہیں، اور آپ جس منسٹری میں بیٹھے ہیں مجھے کچھ تھوڑا سا اس کی استطاعت کا بھی علم ہے، اگر آپ چاہیں تو ٹیلی فونز کے ذریعے لوگوں کے گاڑیوں کے چیسی نمبر بھی ٹریس کر سکتے ہیں، آپ ان کی ٹیکس ریٹرنز ٹریس کر سکتے ہیں، آپ ان کے ویئر اباؤٹس ٹریس کر سکتے ہیں۔ تو بطور وفاقی وزیر داخلہ ایک ایسے شخص کی گمشدگی جو بین الاقوامی طور پر عمران خان کی طرف سے بھلے پروپیگنڈے کے ذریعے بنایا گیا ہے، ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، درد سر بنا ہوا ہے، تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ آپ کو اپنی منسٹری کے وسائل کو بروئے کار لا کے اس مہمے کو حل کر دیں، بتا دیں کس کے پاس ہے، چھوڑ دیں عمران خان کیا کہہ رہا ہے، لیکن بتا دیں کہاں پر ہے؟ دیکھیں ہر منسٹری کی، ہر بندے کی ایک اپنی ڈومین ہوتی ہے، اس ڈومین سے باہر کوئی جو ہے وہ خواہ مخواہ جو ہے وہ گھومتا پھرے تو یہ تو ویسے نامناسب بات ہے۔ جو لا انفورسنگ ایجنسی جو ہے وہ وزارت داخلہ کے کنٹرول میں ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ اظہر مشوانی جو ہیں وہ
میں نے آج بھی معلوم کیا ہے، اس سے پہلے بھی معلوم کیا ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے پاس مشوانی صاحب نہیں ہیں۔ اچھا، تو مشوانی صاحب کو ڈھونڈنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ ایک شہری گم ہوا ہے۔ اگر وہ کمپلینٹ کریں، اگر وہ اسلام آباد کے کسی تھانے میں رپورٹ کریں یا وہ کسی بھی لا انفورسنگ ایجنسی یا گورنمنٹ کو وہ رپورٹ کریں، ہم اس کے اوپر بالکل قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی کریں گے، ان کو ٹریس بھی کریں گے۔ ان کو دیکھیں نا طلعت صاحب، بڑی سیدھی سی بات ہے، یہاں پہ تو لوگ جو ہے وہ ایک رات نہیں بیچ میں پڑھنے دیتے، فوری طور پہ ہائی کورٹ میں ریٹ کرتے ہیں۔ ہائی کورٹ جو ہے وہ وزارت داخلہ کو بھی بلا لیتا ہے، باقی لوگوں کو بھی بلا لیتا ہے، ایک پہلے دن نہیں تو دوسرے تیسرے دن جو ہے وہاں پہ بات جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ یا تو جو ہے وہ بتا دیا جاتا ہے کہ جی یہ بندہ ہمارے پاس ہے، ہم نے اس کو فلاں کیس میں گرفتار کیا ہے، یا وہ بندہ جو ہے وہ خود آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں شمالی علاقہ جات کی سیر کرنے گیا تھا، گھر بتا کے نہیں گیا تھا تو میں اب واپس آ گیا ہوں، یا میں فلاں دوست کے پاس گیا تھا، مجھے گھر فون کرنا یاد نہیں رہا تھا تو میں اب واپس آ گیا ہوں۔ تو یہ کام بھی نہیں کر رہے، ابھی تک انہوں نے ریٹ نہیں دائر کی، صرف پراپیگنڈا کیے جا رہے ہیں، اور پراپیگنڈا بھی جو ہے وہ ایسے ایسے فورمز کے اوپر کر رہے ہیں کہ جہاں پہ یہ ملک کی بدنامی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو پراپیگنڈا کر رہے ہیں وہاں سے جو ہے وہ پھر مجھے اس بات کا جو ہے وہ شک گزرتا ہے کہ شاید اس کی گمشدگی جو ہے یہ سیاسی طور پہ ان کو بڑی بینیفٹ کر رہی ہے، اور یہ اس کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اپنا پراپیگنڈا کر رہے ہیں، اور یہ خود نہیں چاہتے کہ اس کے ویئر اباؤٹس کا معلوم ہو یا وہ جو ہے وہ بازیاب ہو۔ اچھا، آج آپ نے ایک گریٹر ڈائیلاگ کی بھی بات کی، تمام سٹیک ہولڈرز کو میز پہ بٹھانے کی بات کی، اور یہ بھی کہا کہ یہ عمران خان کی طرف سے 2 لائنیں لکھنے سے معاملہ طے نہیں ہوگا۔ آپ نے سٹیک ہولڈرز میں جوڈیشری کو بھی ڈالا۔ یہ اگر آپ وضاحت کر دیں، کیونکہ ہم بہت مرتبہ سن چکے ہیں اس ڈائیلاگ کا، آپ کے ذہن میں کیا تصویر ہے؟ وہ کون سا ٹیبل ہے؟ وہاں پہ کون کون بیٹھا ہوگا اس گریٹر ڈائیلاگ جس کے ذریعے جو سمت ہے ملک کی وہ درست ہوں؟ دیکھیں، یہ بڑی جو ہے وہ عام فہم اور بڑی سمپل سی بات ہے کہ 2018 کے الیکشن میں جو ہمارے ساتھ ہوا، جو میری لیڈرشپ کے ساتھ ہوا، جو ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا، اس کے باوجود ہم سسٹم کی خاطر، ملک کی خاطر، ایک جو ہے وہ پارلیمانی جمہوری نظام کو آگے بڑھانے کی خاطر ہم نے جو ہے وہ اسمبلی میں جانا جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا اور اسمبلی میں جا کے بیٹھ گئے۔ جب پہلے دن یا جب بھی وہ پروسیس جو ہے وہ گورنمنٹ فارمیشن کا مکمل ہوا تو میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بطور لیڈر آف دی اپوزیشن اٹھے، تمام پروسیس میں انہوں نے وزیر اعظم کے الیکشن میں بھی حصہ لیا، پریزیڈنٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لیا، وہ اٹھے اور عمران خان صاحب کی اور ان کی سیٹ کا فاصلہ جو ہے زیادہ سے زیادہ 5 یا 6 فٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب، ملک کے معاشی حالات جو ہیں یہ درست نہیں ہیں، معاشی حالات جو ہیں وہ دن بدن جو ہے وہ خرابی کی طرف جائیں گے، آئیے ہم ایک چارٹر آف اکانومی کریں تاکہ ملک جو ہے وہ اس بحران سے جو ہے وہ محفوظ ہو جائے۔ جب ہماری اکانومی ٹھیک ہوگی تو پھر سیاست ہوتی رہے گی۔ اتنی دیر میں بلاول صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے اٹھ کے گالیاں دینی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا تم چوروں سے میں ہاتھ ملاؤں، تم ڈاکوؤں کو ساتھ میں بیٹھوں، تم تو اپنے کیس بچانا چاہتے ہو، میں نے تو تمہیں چھوڑنا نہیں ہے، میں تمہیں یہ کر دوں گا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جس بندے کی سیاست جو ہے یہ سراسر ایک فتنہ ہے، یہ 2014 سے شروع ہوا ہے اور آج 10 سال بعد اس نے بڑی محنت کی ہے اس ملک کو اس نہج پہ پہنچانے کے لیے۔ اس ملک میں تو آپ کے ڈائیلاگ ہے، مجھے ذرا سمجھنے دیجئے، تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ روایات کو ختم کرنے کے لیے، تو آج جو آپ نے ڈائیلاگ کی آفر کیا پھر وہ اس ملک سے جمہوری یعنی ہم یہ چاہتے ہیں، یا اگر چاہتا یا اگر یہ ممکن نہیں بھی ہے تو اس ملک کی اکانومی کا جو اس نے بٹھایا ہے نا 4 سالوں میں، اور جو اس نے اس ملک کی سیاسی روایات کا اور سیاست کا بٹھایا ہے پچھلے 10 سالوں میں، یہ ملک اب اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ طلعت صاحب یہ ملک اب جو ہے نا یہ کسی ایک کے چلائے نہیں چل سکے گا۔ اسے پکڑا دیں، اسے لے آئیں، 3 مہینے بعد اس کا حال جو ہے نا یہ پھر ہم سے بھی برا ہوگا۔
مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ آپ کے ڈائیلاگ کے ٹیبل کے اوپر عمران خان بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں، مجھے یہ بتا دیں صرف آج جو آپ نے آفر کی اس پہ عمران خان کی کرسی ہے یا نہیں؟ دیکھیں طلعت صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، یہ ملک نہ صرف ہمارا ہے، نہ صرف عمران خان کا ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اس میں جوڈیشری بھی ہے، اس میں میڈیا بھی ہے، اس میں سول سوسائٹی بھی ہے۔ جب تک یہ سب لوگ بیٹھ کے اس ملک کی اکانومی سے متعلق بنیادی فیصلے نہیں کریں گے، اس ملک میں جو ہے وہ سیاسی طور پہ کس طرح سے جیو اور جینے دو کے ساتھ جو آپ نے رہنا ہے اس کا فیصلہ نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ ملک جو ہے اس فتنے نے اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ میں یہ بات کہنی نہیں چاہتا، لیکن مجھے ایک سیاسی کارکن کے طور پہ نظر آ رہی ہے کہ یہ بات جو ہے یہ اب بنائے نہیں بنے گی اور یہ معاملہ چل نہیں سکتا۔